ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، یہی حق ہے، اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو آج سورہ حج کی آیت نمبر 32 سے بیان ہے۔ اب شعائر جو ہے یہ اصل میں اس نشانی کو کہتے ہیں جو اس چیز کو بتاتی ہے جس چیز کے لیے اس کو نشانی بنایا گیا ہے۔ تو اب مناسک حج کی تمام علامات کو شعائر حج کہتے ہیں، مثلا جن میں کعبے کا طواف ہے، صفا اور مروہ کی سعی ہے، رمی جمار ہے، اور زمزم کے پانی کو قبلہ رو کھڑے ہو کر ادب سے پینا بھی، یہ بھی شعائر اللہ کی تعظیم میں داخل ہیں۔ یہ چیزیں بھی جن سی ہیں، اور یہ شعائر اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کے نام کی چیزیں، یعنی شعائر وہ ہیں جو اللہ کی نشانی ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو چیزیں عبادت کی جگہ ہوں یا عبادت کا زمانہ ہوں یا عبادت کے کام ہوں، وہ سب شعائر اللہ ہیں، وہ سب جنسی ہیں۔ تو جگہ، اب جگہ کے اعتبار سے، یعنی جو چیزیں عبادت کی جگہ ہوں تو جگہ کے اعتبار سے کعبہ شریف، کعبہ معظمہ، میدان عرفات، مزدلفہ، جمار ثلاثہ، صفا اور مروہ، منا، بلکہ تمام مساجد شعائر اللہ ہیں۔ اچھا، زمانے کے اعتبار سے رمضان اور حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب المرجب، اور پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ اور ایام تشریق، یہ سب بھی شعائر اللہ ہیں۔ اور عبادت کے لحاظ سے مثلا اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، نماز کی جماعت ہو گئی یا نماز جمعہ ہو گئی، اور یہ سب بھی، سب نمازیں یہ بھی شعائر اللہ کے اندر آئیں گی۔ اچھا، اسی طرح اس میں بہت خوبصورت بات لکھی تبیان القرآن والوں نے کہ ائمہ سلف صالحین کہہ لیں، ائمہ کہہ لیں، اولیاء اللہ، یہ بھی شعائر اللہ ہیں، کیونکہ جو چیز اللہ کی ذات یا اس کی کسی صفت کی علامت ہو وہ شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اور جس کی مجلس میں بیٹھ کر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور اس کی عبادت کی طرف دل، اللہ کی عبادت کی طرف دل جھک جائے، تو اللہ کا ولی بھی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اور ائمہ کرام بھی، سلف صالحین بھی، اولیاء اللہ بھی، یہ بھی شعائر اللہ ہیں۔ یعنی کہ جو چیز میں نے پہلے عرض کی کہ جو چیز اللہ کی ذات یا اس کی صفت کی علامت ہو وہ شاعر اللہ میں داخل ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ تو جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے وہ بھی شاعر اللہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان کا دل عبادت کی طرف جھک جائے وہ بھی شاعر اللہ ہے، جس کی مجلس میں بیٹھ کر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ تو اولیاء اللہ بھی، یہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کے شاعر اللہ ہونے میں کیا شک ہے؟ اور جب قربانی کا جانور شاعر اللہ کا مصداق ہو سکتا ہے تو انسان کامل اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ شاعر اللہ کا مصداق کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جب ریت، مٹی اور پتھروں سے بنی ہوئی مسجدیں شاعر اللہ کا مصداق ہو سکتی ہیں،
تو اللہ کا بنایا ہوا انسان کامل اور اس کا سنوارا ہوا ولی کامل شاعر اللہ میں کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر قربانی کا جانور شاعر اللہ ہو سکتا ہے تو جو انسان کامل ہے، اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ، وہ شاعر اللہ کا مصداق کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جب ریت، مٹی، پتھر، جو ان سے پتھروں سے بنی ہوئی مسجدیں شاعر اللہ ہو سکتی ہیں، تو اللہ کا بنایا ہوا انسان کامل اور اس کا سنوارا ہوا ولی کامل شاعر اللہ میں کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ اور ان کی قبروں کے نزدیک، ان کی قبروں کے ارد گرد روشنی کرنا، ان اولیاء اللہ کی، انبیاء کی قبروں کے ارد گرد روشنی کرنا تاکہ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، ان کے مزارات پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں پر چادریں چڑھانا، یہ بھی یقیناً شاعر اللہ کی تعظیم ہے، یہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ قبروں کو بوسہ دینا، یہ جمہور علماء اس کو مکروہ جانتے ہیں اور اس سے اعتراض کرنا چاہیے، قبروں کو بوسہ دینا۔ بہرحال تو اسی طرح جیسے کہ فتاوی رضویہ میں لکھا کہ روضہ انور کا نہ طواف کرو، نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے وہ ان کی اطاعت میں۔ بہرحال یہ جو فرمایا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتی ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں، تو اللہ کی نشانیوں سے مراد جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں تمام عبادات بھی داخل ہیں، اس کے اندر حج کے مناسک بھی داخل ہیں، اور پھر وہ اونٹ اور گائے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جنہیں قربانی کے لیے حرم میں بھیجا جائے، اور ان کی تعظیم یہ ہے، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں تو وہ اونٹ اور گائے جنہیں قربانی کے لیے حرم میں بھیجا جائے، ان کی تعظیم کیا ہے؟ ان کی تعظیم یہ ہے کہ وہ جانور فربا ہونے چاہیے، موٹے، تازے، خوبصورت اور قیمتی جانور ہونے چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج کے موقع پر جو جانور قربان کیا جائے وہ عمدہ بھی ہونا چاہیے، موٹا تازہ بھی ہونا چاہیے، خوبصورت بھی ہونا چاہیے اور قیمتی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بزرگان دین 3 چیزوں میں قیمت زیادہ دیا کرتے تھے، تھوڑی نہیں دیتے تھے یا کم نہیں کرواتے تھے، زیادہ دیتے تھے، اور اس میں کمی کروانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نمبر 1، حج کے موقع پر جو قربانی کے لیے جانور خریدا جاتا ہے، بزرگوں نے دین کی کوشش ہوتی تھی کہ اس میں قیمت زیادہ سے زیادہ دی جائے، یا پھر عید کی قربانی کا جون سا جانور ہے، اور تیسرا غلام۔ تو کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق حج کے موقع پر ایک غیر عربی اونٹ قربانی کے لیے لے کر گئے، تو زبردست اونٹ تھا، کسی نے آپ سے وہ اونٹ 300 دیناروں کے بدلے میں خریدنا چاہا کہ آپ یہ اونٹ مجھے 300 دینار کے اندر دے دیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اسے بیچ کر، یعنی 300 دینار میں بیچ کر، تو میں اس کی جگہ ہلکا جانور خرید لوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا اور آپ نے فرمایا کہ اسی کی قربانی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تھوڑی اور عمدہ چیز زیادہ اور ہلکی چیز سے بہتر ہوتی ہے۔ چیز تھوڑی ہو جائے مگر عمدہ ہو، وہ زیادہ اور ہلکی چیز سے بہتر ہے۔ اب 300 دیناروں میں 30 اونٹ آ سکتے تھے، اور ان میں گوشت بھی زیادہ، 30 اونٹوں میں ایک اونٹ کے بدلے میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ گوشت ہوتا، مگر مقصد یہاں گوشت کا نہیں ہے، بلکہ مقصد تو نفس کو بخل سے پاک کرنا ہے۔
تو اللہ کی تعظیم کے جمال سے مزین کرنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پیش کر رہا ہوں بھائی وہ بے شک تھوڑی ہے مگر وہ اعلیٰ نسل کی اور بہترین عمدہ خوبصورت چیز ہے جن سی ہے، کیونکہ اللہ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچیں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تو ان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا 300 دینار میں بک رہا ہے، میں اس کو دے دوں 300 دینار میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں یہی دے، حالانکہ وہ چاہتے تو 300 دینار میں 30-40 اونٹ خرید سکتے تھے، گوشت بھی پہلے سے 30-40 گنا زیادہ ہوتا ہے جن سے۔ اور یہ مقصد بہرحال تو یہ جو تقویٰ ہے یہ اسی صورت میں حاصل ہونا ممکن ہے جب قیمت میں یہ چیز دیکھی جائے کہ عمدہ چیز کا لحاظ رکھا جائے، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو۔ مگر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ بزرگان دین جو ان سے ہیں وہ 3 چیزوں میں قیمت زیادہ دینا پسند فرماتے تھے، ایک اور اس میں قیمت کم نہیں کرواتے تھے، ایک حج کے موقع پر خریدا جانے والا قربانی کا جانور، دوسرا عید کی قربانی کا جانور، اور تیسرا غلام جن سے۔ مگر اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جانور خریدتے وقت قیمت کم نہ کروائی جائے تو یہ بہتر ہے، مگر اس میں یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ جانور اتنی قیمت کا بنتا بھی ہے، یہ بھی نہ ہو کہ وہ جانور جو ہے وہ اچھا بھی نہ ہو، دبلا پتلا کمزور، مگر اس کی قیمت جو ان سی ہے وہ 10 گنا زیادہ بتائی جا رہی ہو۔ تو ایسی صورت میں جو ان سے قیمت کم کروانا درست ہے۔ ہاں جانور خوبصورت ہے، عمدہ ہے، اور اس وقت کی قیمت کے حساب کتاب سے اس کی قیمت میں بزرگان دین قیمت جو سی ہے وہ کم نہیں کرواتے تھے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، جو چیز بھی اللہ کی نشانی میں، وہ حج کے مناسک ہیں، وہ عبادت کی چیزیں ہیں، وہ عبادت کی جگہیں ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے پرہیزگار ہونے کی علامت ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دل جو ہے یہ پرہیزگاری کا مرکز ہے۔ جب دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری بیٹھ جائے گی تو اس کا اثر دیگر اعضاء میں خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ بھئی حلال بھی ظاہر ہو گیا، حرام، جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی بتا دی گئیں، جو حرام تھی وہ بھی بتا دی گئیں، ان دونوں کے درمیان میں کچھ شبہ والی چیزیں بھی ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی آبرو جو سی ہے وہ بچا لے گا، اپنا دین اور اپنی آبرو کو بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا جو ان سے۔ مثلا اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جو چرواہا بادشاہی یا شاہی چراگاہ کے آس پاس چرائے تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں اس کے جانور چر لیں، تو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی مقرر کردہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اس چیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل۔ امام غزالی فرماتے ہیں دل بادشاہ کی طرح ہے، اور اس کا جو لشکر آنکھ سے دکھائی دیتا ہے وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان اور باقی تمام ظاہری و باطنی اعضاء ہیں جو ان سے۔ تو یہ سب چیزیں دل کے خادم ہیں۔ یہ ہاتھ ہو گیا، یہ پاؤں ہو گئے، یہ آنکھیں ہو گئیں، یہ زبان ہو گئی، اور باقی تمام ظاہری اور باطنی اعضاء یہ سب دل کے خادم ہیں اور دل کے قابو میں۔ وہی ان سب میں تصرف کرتا ہے
اور وہ دل ہی ہے کہ انہیں ادھر سے ادھر پھیرتا ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں، نہ اس سے اختلاف کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، نہ اس سے سرکشی اختیار کر سکتی ہیں۔ دل نے جو کہنا ہے ہاتھ نے وہی کرنا ہے، دل نے جو کہنا ہے پاؤں نے وہی کرنا ہے، دل نے جو کہنا ہے آنکھوں نے وہی کرنا ہے، دل نے جو کہنا ہے زبان نے وہی بولنا ہے، اور باقی تمام ظاہری اور باطنی اعضاء جون سی ہیں، تو یہ تمام جون سی ہیں یہ دل کے خادم ہیں اور اس کے قابو میں ہیں۔ وہی ان سب میں تصرف کرتا ہے اور انہیں ادھر سے ادھر پھیرتا ہے، تو وہ تمام یہ سب چیزیں اس کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں، نہ اس سے اختلاف کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، نہ اس سے سرکشی اختیار کر سکتی ہیں۔ دل کہتا ہے کہ آنکھیں کھول دو تو آنکھیں کھول دی جاتی ہیں، اور جب وہ پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے تو پاؤں حرکت میں آ جاتی ہیں، اور جب وہ زبان کو بولنے کا حکم دیتا ہے کہ اب بولنا ہے اور یہ بولنا ہے، اب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اب نماز، جو دل کہہ رہا ہے انسان وہ کر رہا ہے تو وہ بولتی ہیں، تو وہ اسی طرح دیگر اعضاء کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ چیز جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہی حق ہے، اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔